تھوڑی سی آواز کر دیجیے گا، ایکو ڈیلے بیس سب کچھ بند کر دیں، سادہ سا لاؤڈ سپیکر کیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب نے میری توجہ جس مضمون کی طرف دلائی، اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں عرض کروں گا، دھیان سے سنیے گا۔ بھائی جان سادہ کرو اس کو، بالکل سادہ۔ میں ویسے اس سے بھی زیادہ سادہ چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہوتا ہے نا تکلفاتی کوڈلے بیس، اچھا یہ کوئی مسجد کی وجہ سے کوئی ایسا اچھا چلیں کوئی بات، بس آواز زیادہ نہ کیجیے گا، اتنی کافی ہے، جزاک اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہم اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ جو اولاد کے رویے تھے وہ پڑھے ہیں۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ اس کا جرم کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ میں عالم بالا میں تھا، حضرت کیسے ہیں؟ اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا۔ اس سماج کا پڑھا لکھا بیٹا کہہ رہا ہے، ابو علا مرہ بہت بڑا دانشور، مرنے لگا تو اس سے سوال کیا گیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ اس نے کہا میری قبر کے کتبے پر لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے نہیں کی، شادی نہیں کی تھی اس نے، اس کے بیوی بچے نہیں تھے۔ اس سماج کا بیٹا اپنے باپ کو اپنا مجرم قرار ٹھہراتا تھا، زد و کوب کرتا تھا، اور اسلام نے کتنی عزتوں سے نوازا۔ میرے نبی فرماتے اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، بلکہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر عزت سے جینا ہے تو ان بوڑھوں کی عزت کیجیے گا، اور اگر یہ ہم سے ناراض چلے گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ میں ایک سفر میں تھا،
آج سے تقریباً کو 1.5 اشرا پہلے کی کہانی ہے۔ مجھے سرے راہ ایک بوڑھا ملا، اس کی عمر تقریباً 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید اس کی داڑھی تھی، ہاتھ میں عصا اور سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی تھی، چلاتی کڑکتی دھوپ تھی، اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک گئے، میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں، اپنے نے دیے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہاں کے ارادے ہیں؟ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، آپ گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی۔ مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد کو نہیں دوست رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو اللہ ناراض ہوگا، اور اگر یہ راضی ہیں تو سونا رب راضی ہے، ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو فرمایا فلاں کسائی۔ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے اور اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑھیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ میرے ماں جی ہیں۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ہے ماں کہتی اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تعجب سے کہتا ہے بھائی جان آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے خدمت نبی سے ملا دیتی ہے بھائی۔ یار موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا کہ اللہ تجھے بے نقاب دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب ملا تھا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ان لن اذن وقع، یہ حروف ناصبہ ہیں، اور حروف ناصبہ میں سے جب کوئی حرف مضارعہ پر داخل ہوتا ہے تو وہ فعل مستقبل کی ابدی نفی کرتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ طبیعت میں الجھاؤ پیدا ہوا، امتی اچھا عمل کرے تو اس کے لیے وعدہ جنت ہے، صرف وعدہ جنت نہیں، جنت میں رب کا دیدار بھی ہے۔ نبی بدرجہ اوتم اس کا حقدار ہوتا ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو طبیعت میں سوال تو آیا نا، علماء فرماتے یہاں کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، تو فرمایا اس میں شروع کس کا ترجمہ ہے؟ اس میں اشرو مقدر ہے، اشرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی کچھ مقدر ماننا پڑے گا۔ تو فرمایا یہاں مقدر یہ ہے حتی یران محمد، فرمایا موسیٰ اتنی دیر تک نہیں دیکھ سکتے جتنی دیر تک مجھے محمد عربی نہیں دیکھ لیتے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، علماء کہتے جب کہہ دیا نہیں دیکھ سکتے تو ضد کیوں کی؟ فرمایا وہ ضد اس لیے تھی کہ اللہ کا کلام سن چکے تھے کہ یا اللہ تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے تو تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس پہاڑ پہ اللہ نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتاؤ ڈالا۔ قرآن کہتا ہے خر موسیٰ صاعقہ، تاب نہیں لا سکے، بے ہوش ہو گئے، زمین پہ تشریف لے آئے، اور جب ہوش آیا تو آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما بڑا تھا، تو پھر آنکھیں اتنی روشن ہوئی، کانوں کا سماعت اتنا بڑا کہ 27 میل دور غار ہے، اور غار میں کالے رنگ کا پتھر ہے، پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی چلتی ہے۔ اللہ کا نبی اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے، چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی سنتے ہیں۔ بھائی جان دیوار پہ چیونٹی چلے دکھائی نہ دے، کان کے پردے پہ پھینک دو تو شور سنائی نہ دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ انہوں نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی کا پرتاؤ پڑھتے دیکھا۔
تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے. میرے نبی معراج کی شب صفاتی نہیں ذاتی تجلیات میں گم رہے تھے. بتاؤ نگاہ محمد کا عالم کیا ہوگا, حضور کی سماعتوں کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا مدینہ تو دور ہی کوئی نہیں, فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, اور ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. اچھا موسیٰ علیہ السلام جب ہوش آیا, آنکھوں میں روشنی اتنی بڑی, یہاں علماء لطیف بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو. اللہ نے پہاڑ کو اپنی تجلی کا مرکز کیوں بنایا؟ وہ تو درختوں میں اس کے جمال دیکھنے کے عادی تھے, آگ لینے گئے نبوت ملی. تو یہاں فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھو, بڑی خوبصورت بات ہے. فرمایا پہاڑ کو تجلی کا مرکز اس لیے بنایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے چلتے تھے نا تو والدہ پوچھتی تھی بیٹے موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ تو عرض کرتے ماں جی پہاڑ پہ جا رہا ہوں. جب گھر سے نکلتے تو ماں کی نظر پہاڑ پہ لگ جاتی. علماء کہتے جہاں ماں کی نظر ہوتی ہے وہیں رب کی رحمتیں ہوتی ہیں. بھائی جان ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے, یہ ناراض ہیں تو رب ناراض ہے. اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. مرنے کے بعد ہم لکیر پیٹنے والے لوگ ہیں. مر گئے تو دنیا سے گئے, آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی. باقاعدہ کال کرتے مہنگے سے مہنگا پھالا ہے میری اماں دے ختم دے. زندہ تھے شاپر چھپا کے لے جاتے تھے, آج مرنے کے بعد آدھی مسجد بھر دی. زندگی میں کھلاؤ نا یار. قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے, یہ ادب زندگی میں کیا؟ گالیاں دی, برادری میں پرے, پنچایت میں رسوا کیا. ماں باپ کی قدر میرے بھائی زندگی میں کرو, یہ بڑی دولت ہے. ایک بار ہی آتے, دوبارہ نہیں آتے. یہ اگر ناراض چلے گا نا ہمارے رویوں کی وجہ سے, اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا. نہ نمازیں قبول ہوں گی, نہ روزے قبول ہوں گے, نہ تبلیغی گشت قبول ہوگا, نہ پیر کے آستانے پہ جھاڑو قبول ہوگا. یہ ناراض ہوئے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو وہاں ایک 18-20 سالہ جوان, سر پہ امامہ, سفید جامہ, بڑا خوبصورت سا بچہ. مجھے دوستوں نے بتایا جی صبح لوگوں کو فجر کے لیے نماز کے لیے اٹھاتا ہے. میں نے بہت ساری دعائیں دی کہ آج کا جوان تو چونک چباروں میں نظر آتا ہے. چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے دکھائی دیتے ہیں. کتنا سعادت مند بیٹا کہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے, خود بھی سجدہ کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سجدے کی دعوت دیتا ہے. اچھا میرے ساتھ ایک صاحب تھے, انہوں نے سرگوشی کی. انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ باپ دا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کے ہر پیش کی تصدیق ہے لازم. ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا بھائی, بندہ تو رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا یہ تو بہت بری بات ہے. چرب زبان بڑا تھا. وہ کہتا مجھے بھی بٹھاؤ, میرے والد کو بھی, غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. تو خیر میں نے کوئی ایک دو بات جو اس کے دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی میں نے وہ کی. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا معذرت کرو بیٹا. 20 منٹ بعد واپس آیا, آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں, ابا جی نے مجھے سینے سے لگا لیا ہے. او بھائی آج سینے سے لگو نا, کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا, لیکن اس وقت کے پچھتاوے کا کیا حاصل؟ ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو. ماں باپ بڑی دولت ہے, اور ماں باپ جو ہوتے ہیں نا دوست, یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں. میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں, اور ہمارے دیہاتوں میں یہ بورڈ کا درخت ہوتا ہے, داروں میں لگا ہوتا ہے. لائٹ چلی جائے تو ہم 4 پہیاں اٹھا کے اس کے نیچے آ جاتے ہیں. گنا ہوتا ہے, بیٹھنے والے نیچے آسودگی محسوس کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے اپنے اوپر کتنی دھوپ برداشت کی ہے, کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی جب کاٹ لیا جائے, ہٹا لیا جائے. مجھے بتائیے کہ جہاں کبھی شجر تھا, لائٹ چلی جائے, آپ 4 پہی اٹھا کے اس کے نیچے جاؤ, آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گی, آسودگی نہیں ملے گی. ماں باپ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں دوست. یہ سارے زمانے کے دکھ, آزمائشیں, تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے ہیں. میں اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں جب بھی کسی بڑے شہر سے گزرتا ہوں, رات 2-3 بجے. بوڑھے جوان کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں. جوانوں کو دیکھ کے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں. خواب دیکھنے چاہیے, لیکن لوگ بڑے بڑے خواب اس لیے دیکھتے, بڑا گھر ہو, بڑی گاڑی ہو. یہ سب سے چھوٹی خواہش ہے, ورنہ تو آرزو ہوتی کہ دنیا کا امیر ترین شخص میں بنوں, یہ خواب ہوتا ہے. لیکن خیر گجرات کا نہیں تو کم از کم گلی محلے کا امیر بننے کا تو خواب ہے نا. برادری میں, رشتہ داروں میں نمایاں ہونے کی خواہش تو ہے نا. اس لیے 18 گھنٹے فیکٹری میں کام کیا
تعجب نہ ہوا؟ تعجب تو بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے، وقت آرام کا تھا، خدمت کروانے کا تھا۔ بابا جی کو کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنی؟ گھر سے سائیکل سے نکلتا ہے، 10 جگہ تو سانس لیتا ہے، فیکٹری جا کے کام ہوتا نہیں، مالک گالیاں دیتا ہے، گالیاں بھی کھا لیتا ہے، لیکن پھر بھی محنت کیوں کرتا ہے؟ تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ پھر یہ احساس روکتا ہے، یار پیٹ ہے، اس کے بھی تو تقاضے ہیں شاید کے پیٹ کے لیے۔ لیکن جب عمر دیکھتے ہیں، منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتے، کیا اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوں گے؟ چائے رس دلیا 50 روپے خرچ کرنے والا اپنی ذات پہ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے دوست، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی۔ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارے۔ اچھا، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کھڑے ہوں، یہ ریڑھی پہ نہ کھڑے ہوں، یہ دابڑے نہ اٹھائیں، یہ مستری کے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے، لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے۔ چھوٹے ہونے والی کہانی ہوتی ہے دوست۔ بوڑھا باپ کو انگلش کا ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے تو اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لینے گل تے کرنی ہوندی۔ وہ رت جگے وہ پردیس کے دکے ہم بھول گئے، کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے۔ اور آج ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار، ماں باپ کا تعارف کراتے بھی اولاد شرماتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی آپ علامہ صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو۔ گھر جاؤ تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں ہمیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو، لیکن ہم گھر میں بھی بڑے بن کے جاتے ہیں۔ بھائی جان ان کی عزت کرو یار، اور عزت کرو گے تو عزت والا نام آئے گا۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے قمیض کے بٹن کھول کے لمبے لمبے سانس لے کے فرماتے انی لاجد ریح الرحمان، مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ جانتے ہو وہاں کون تھے؟ وہاں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یار ساری زندگی حضور سے ملاقات نہیں کر سکے، شرف صحابیت سے ممتاز نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے خیر التابعین کا لقب پایا۔ یہ اعزاز ملا کیسے؟ ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا، اور جو بیٹے فرما بردار ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ جنت پہ روک لیا جائے گا ویسے کرنے کو۔ عرض کیا گیا یا اللہ کیوں روکا گیا؟ فرمایا پیچھے پلٹ کے دیکھو۔ پلٹ کے دیکھیں گے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، کہا جس طرف تیری انگلی کا، وہ جنت والے نہیں، وہ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جس طرف تیری انگلی کا اشارہ ہوگا میں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا۔ ماں کی خدمت کا صلہ دیکھو یار، لاکھوں لوگوں کو حضرت اویس اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ ماں کی خدمت کا صلہ ہے۔ ماں باپ کی عزت کیا کرو یار۔ بڑے بڑے نام گزرے جنہوں نے خدمت کی، نام آج بھی زندہ ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے ایک دن کہا اماں جان اگر آپ ناراض نہ ہو تو میری آرزو ہے میں اللہ کو راضی کر لوں، لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنے حق معاف کر دو۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا۔ ماں سے اجازت کس بات کی؟ اللہ کو راضی کرنا۔ کہا پتر شوق نہ جا۔ فرماتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اتنا نام لیا اللہ کا کہ ہستی مٹا دی۔ 12 سال بستام کے جنگلوں میں تڑپنے والا۔ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سریرا گھر آیا، جی چاہا کہ ماں کی قدم بوسی کرتا چلو۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھیں، ابھی تو آغاز ہوئی ہے نا، تو کہتے کہ میں دستک دینے لگا تو آواز آئی بھائی عزیز ذرا رکو، ٹھہرو، ماں کو سکھ نہیں دیا تو دکھ بھی کیوں دے رہے ہو؟ یہ وقت آرام کا ہے۔ آواز ہمسائے نے دی؟ آواز فرشتے کی تھی؟ نہیں دوست، یہ ضمیر کی آواز تھی۔ اس احساس نے روک لیا۔ پھر فرماتے ساری رات کھڑا رہا، تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی، میں نے دستک دی، ماں باہر آئی، میری حالت کو دیکھا، تن پہ پیرہن پھٹا، داڑھی میں راہ کٹی، میری ایڑیاں بھی پھٹی تھی۔ ماں نے دیکھا، کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بائی یزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا، ابھی تک قرب نہیں دیا۔ بائی یزید کہتے ہیں واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی، ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی ہی کہ رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی۔
آپ فرماتے ہیں مالک میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، تو میری ماں کے پاس رہتا ہے۔ اور بھائی جس نے جو پایا جتنا پایا خدمت سے پایا۔ میں نے ابن کثیر میں ایک بوڑھے کو پڑھا، 4 بیٹے رکھتا تھا، بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بولو براز 4 پہی پہ۔ آپ جانتے ہو ماں باپ اور اولاد کے مابین رابطہ کتنی دیر ہوتا ہے؟ جب تک ہم اپنی ضروریات ان سے پوری کرتے ہیں، جب پر پرزے ہم نکالتے ہیں، کمانے کے قابل ہم ہوتے ہیں، تو پھر ماں باپ کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہم نے دیکھا وہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری آ جائے، یہ اس سے بڑی آزمائش ہے کہ بندہ واش روم تک خود نہ جا سکے، ہاتھ سے نوالا توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر بوڑھوں کو دیکھا، وہ ہمیں بھی ملتے ہیں، مول صاحب دعا کرو اللہ چلدا پھردا ہی لے جائے۔ اچانک موت سے تو پناہ مانگی گئی ہے کیونکہ اس میں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ اچانک کیوں مرنا چاہ رہا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو تڑپتے دیکھا تھا، اس کے سامنے دوستوں کی کہانیاں ہیں، یہ نالائق اولاد نکلتی ہے۔ بعض کا ہم بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوگا، ہم کہتے ہیں کہ اینا چھڑ کے جاواں گے، 7 پشتاں بیٹھ کے کھانتے ختم نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی، محنت کا صلہ ہے۔ گجرات کی سڑکیں گلی محلے گواہ ہیں آپ نے محنت کی، یہ بات تو ہضم ہوتی ہے، لیکن یہ بات نہیں قبول کرتے ہم کہتے ہیں اولاد یاد کرے گی، کٹھے دا سوا یاد کر دیے۔ ایک ہفتہ نہیں ہوتا ابا جی کو 4 پہی پہ آگے گرے ہوتے، تقاضا تھا کہ عاشقوں کی طرح خدمت کرتے۔ ایک ہفتے بعد آ کے مولوی صاحب دعا کرو، ابا جی بڑے ہی اوکھے نے، بڑے مصیبت اچنے، وہ نہیں اوکھے تو ہم ہوئے ہوتے ہیں، اب ان کے بولو براز اٹھانے پڑے تو مشکل ہوا۔ تو خیر بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں، زندگی موت سے وہ بوڑھا لڑ رہا ہے۔ 4 بیٹے رکھتا تھا، جو سب سے چھوٹا تھا اس نے بھائیوں کو جمع کیا، کہا کہ ابا جی بیمار ہیں اور اس وقت انہیں خدمت کی ضرورت ہے۔ عجیب سا فیصلہ ہے، اگر خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اگر آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا۔ کتنا آسان ہے کہ آج کے زمانے میں بیٹے بیٹھ کر کے کہیں کہ ابا جی دے دیو تو سارا کچھ لے لو، وہ تو دعاں تھا نہ دیں گے۔ تو اس معاشرے کے بھی بیٹے نالائق، انہوں نے تینوں نے نظریں ملائی اور کہا دولت ہمیں دے دو، والد تم لے لو۔ اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے والد راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں، مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے یہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل رویے سے راضی ہو کے کی کہنا، جا پتر تینوں ستے ہی خیرانے، جا پتر تینوں ستے ہی خیرانے۔ لیکن یہ میٹھی بولی کہیں کہیں سے سنی ہے، ہم نے ماں باپ کو تڑپتے دیکھا ہے، ہم نے برستی آنکھیں دیکھی ہیں۔ تو خیر وہ دولت لے گئے، اس کی آرزو تھی میں والد کی خدمت کروں، اور جب والد دنیا سے گیا تو بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ایک شخص ہویا، خواب میں ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا اس میں برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملے، بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں۔ تیسرے دن پھر ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار گئے، دکاندار آوازیں دے رہا تھا 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، موتی نکلے 2، وہ قیمتی موتی تھے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا۔ وہ زمانہ بھلا تھا، آج لوگ دھا لگا لیتے ہیں۔ اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بات سے وقت تک پہنچی، جواہری بلائے، 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000، 30,000 درہم؟ نہیں بھائی، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، دوبارہ بلایا گیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا رکیے اب ریٹ میری مرضی کا۔ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے گیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر شخص وہ ٹھہرا۔ کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ میرے بھائی دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگے سب کچھ نہیں ہوتے یار، ماں باپ بڑی دولت ہے، لیکن ہم نے اس دولت کی قدر دیکھی بڑھاپے میں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تھی، 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا، گلا کاٹ دیا، گولی سے اڑا دیا۔ وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ ایک جھگڑا بچپن میں ہوتا تھا، ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیے گا، ہمیں تو یاد آتا ہے، اور وہ جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہوتا۔ ہم بھی جب گھر جاتے تو ہمارے بچے جھگڑتے ہیں کہ ماں میری ہے، باپ میرا ہے، کاش کہ یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں وراثت پہ جھگڑا ہوا۔ اور جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اچھا اتنی نالائق ہم نے اولاد باز دیکھی ہے، وہ کہتے اچھا جی ہوں انہاں دا کی کرنا جے، انہاں دا خرچہ لاؤ کی لانا جے، بولیاں لگ رہی ہیں جناب، کوئی کہتا 100 ٹھیک ہے، کوئی کہتا 200 ٹھیک ہے۔
انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، گھر میں تو ہوتے ہیں، سگریٹ ہی پینے ہوتے ہیں، اور کیا کرنا ہوتا ہے، بس 100 روپے کافی روز کا. یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہیں. ماں باپ کی باری آئی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. کچھ نالائق کہتے ہیں جی خرچے زیادہ ہیں، کوئی کہتا ہے میرا گھر چھوٹا ہے. یہ جو خرچے والے کہتے ہیں نا، مجھے اس بات سے اتنی تکلیف ہوتی ہے. یار ہم بھی تو 6 بھائی تھے، اکیلا ہمارا باپ کفیل تھا، اور ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑاتے، 2 کی اچھی کفالت کرتے، ایک جیسا کھانا، ایک جیسا لباس، ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. اور آج اولاد گن گن کے دے رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ خرچے زیادہ ہیں، اور کچھ نالائق ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے دوست. آج اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو آنے والے کل میں بھگتنا ہوگا. میں نے ایک چونک میں ایک بوڑھے کو جوتے کھاتے دیکھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو پرانا کو بزرگ تھا، وہ کہتے اسی جگہ پہ اس نے بھی اپنے باپ کو مارا تھا. پلٹ کے آتا ہے بھائی، دھکے دو گے تو دھکے کھانے پڑیں گے. فرما برداری کرو گے، قدموں میں رہو گے تو عزت پاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. باب الفت میں یہ روایت موجود ہے. آقا فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی، فرمائے امت انتظار کرے سرخاندیوں کا، زلزلوں کا، زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. دوست کے ساتھ حسن سلوک، دوست کو دیکھ کے تو باہیں پھیلائیں گے، اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدلیں گے، باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے. شراب عام ہوں گی، اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے یالا باری ہوگی. کب میرے بھائی؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے. پھر رحمت خداوندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی، اور ناراضگی کا اظہار سرخ آندیاں، زلزلے، اور انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دیں. تو میرے نبی نے فرمایا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی، قیامت آ جائے گی. گھر گھر کی کہانی ہے. ایک زمانہ تھا ماں باپ ناراض ہوتے تھے تو کھانا حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا. ہاں، راتوں کی نیندیں وہ چاٹ ہو جاتی تھی، جہان اجڑ جاتا تھا. اور یہ جہان اجڑ جاتا ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں. لیکن ہم نے رویے بدلے دیکھے. اچھے ہوٹلوں سے لا کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاتے. اب ماں باپ کو ڈر یہ نہیں ہوتا کہ یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ کھانا نہیں کھائیں گے. اب ماں باپ کا ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں منہ پہ تھپڑ نہ مار دیں. ایسی ایسی نالائق اولاد بھی دیکھی ہے. میرے ایک ملنے والے، میں نے ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، میں نے خیریت پوچھی تو رونے لگے. میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. اس بڑھیا نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا. 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملا تو کہا نالائق نے پھر مارا، آپ دیدہ دیکھا نا؟ وہ کہتے اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کی ہے. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتی تیری یہ باتیں میں نے سوشل میڈیا پہ سنی، بہت سارے تیرے لوگ سامنے بیٹھے تھے. میرا دل ڈرنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں بھائی. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، مول صاحب میری کہانی سنو اور راستہ دکھائیے گا. وہ کہتا ہے جوانی میں اماں بیوہ ہوگی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں، اور مجھے اس بات کا پوری شدت سے احساس ہے کہ ماں کے احسان میرے کندھوں پہ بڑے ہیں. لوگوں کے گھروں میں برتن مانجے، جھاڑو دیے، محنت سے پالا پوسا بڑا کیا. شادی شدہ ہوں، اب گھر میں نو ساس کا جھگڑا ہے. وہ کہتا ہے جو میں دیکھتا ہوں ماں کا قصور زیادہ ہے، گھر والی کا کچھ کم. اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر، گھر والی کو سمجھا، جس طرح پیچھے ماں چھوڑی یہ بھی ماں ہے، کوئی اور بھائی نہیں کہ میں مشورہ دے دوں کہ اس کے پاس بھیج دو. مجھے آگے سے پتہ ہے کہ کہتا ہے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں جی بتائیں جی کیا ترکیب آئی ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنی والدہ کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا ماں جی کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 60 سال. میں نے کہا ظالم جوانی تو تیرے نام لگا دی. جب اسے سہارے کی ضرورت تھی تجھے سہارا سمجھا، اور آج تو اس کو گھر سے نکال رہے. جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو بھائی قیامت آ جائے گی. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. ماں باپ کا ادب کیا کرو یار، یہ بڑی دولت ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے.
اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بتایا. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں تاحد نظر اصحاب اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں یاد آ گئی. یہ مکی دور نہیں مدنی دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں. یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. یہ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ حضور کو ماں یاد آئی. بھائی جان جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہو خوشحالی آئے. انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش ماں باپ ہوتے تو یہ سر پہ عزت کی دستار بھی دیکھتے. تو حضور کو والدہ یاد ہے. کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی. ابوا نامی ایک بستی آئی جہاں سید آمنہ کو بخار نے آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ جان لے لے گا. وقت رخصت ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت عبد المطلب تک پہنچانا. اور پھر حضور کو پاس بلایا اور بلا کر کے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. فرمایا بیٹا میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا. فرمایا اس لیے کہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں. سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی موتی فضا میں بکھرے. ماں سے لپٹے لپٹ کے روئے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی. آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا. پھر جہاں تک ماں نظر آتی رہی میرے نبی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں. ایمن کہتی میں پہاڑ سے نیچے آئی تو پلٹ کے دیکھا تو میرے ساتھ نہیں تھے. فرماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں. حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. ایمن کی جان نکل گئی. فرماتی سینے سے لگا لیا. میرے نبی فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی. آج بچھڑی ماں کی یاد آئی. مصلی امامت پہ کھڑے ہیں. صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کاش ماں ہوتی تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا. میری والدہ کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کہتی ابنی محمد بیٹے محمد میری بات سنو. حضور فرماتے میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا. بڑی دولت ہے یار اس دولت کی قدر کرو. ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے. روزانہ ان کے قدموں میں بیٹھا کرو پاؤں دبایا کرو گپ شپ لگایا کرو ان سے مشورہ مانگا کرو. کبھی کبھی باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو. پرانے دوستوں سے ملانے لے جایا کرو. مرتے پتہ کب ہے جب ہم ٹائم نہیں دیتے. مرتے پتہ کب ہے جب اولاد توجہ نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم 500,000 ہفتے میں 1-2 دفعہ دے دیں بس یہی کافی نہیں. بھائی یہ ہمارے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے. زندگی میں کما کے ہمارے اوپر خرچ کیا ہوتا ہے. پیسے نہیں والدین کو چاہیے یار بڑھاپے میں. وہ پردیس کے دھکے ہمارے لیے کھائے. فیکٹریوں میں 18 گھنٹے محنت ہمارے لیے کی. اب بڑھاپے میں ان کی آرزو ہے کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے. تو بھائی جان انہیں صرف ٹائم دیا کرو. انہیں وقت دیا کرو. مرتے اس وقت ہے جب اولاد ٹائم نہیں. ہم ایک گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارتے. معذرت سے کہوں گا 6 ماہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی اور ہماری ملاقات سرے رائی ہوتی. کبھی گزرتے السلام علیکم ابا جی تو السلام علیکم اماں جی. بس اس حد تک یار تھوڑا سا وقت ان کے ساتھ ضرور گزارا کرو. میں کھاریاں کے پڑوس ایک جگہ حاضر ہو گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میرا جو میزبان تو اس کی والدہ کا سالانہ ختم پاک تھا اور یہی گفتگو تھی. تو میں نے دوران گفتگو جو بھی آپ کو بات سنانے لگا ہوں وہاں بھی سنائی. میرا ایک دوست ہے فاہد سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. وہ کہتا ہے میں والدہ کو دکان پہ لے گا جوتا خریدنا تھا تو دکاندار نے کچھ 6-7 قسم کے جوتے دکھائے. تو میں نے ماں جی سے پوچھا ماں جی پسند کون سا ہے؟ مجھے کہتی پتر سارے ہی سونے نے. تو وہ کہتے میں نے دکاندار سے کہا کہ سارے پیک کر دو. کہا بیٹا ایک چاہیے. کہا ماں تجھے سارے پسند ہے تو سارے ہی لے جاتے ہیں. ویسے ماں باپ کی جب باری ہوتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کم جگہ پہ دیکھا گن کے اندر پچھلے ہفتے تو دیتے ہیں کتنے گئے وہاں دے حساب دیو تو کہڑے خرچے نے 3 تو نہیں دے آئے. یار بیٹی کو اگر دے آئے تو غلط کیا ہے کیا؟ بیٹیوں کی جھولیاں نہیں بھرنی چاہیے. گن کے دیتے جب ماں باپ کی باری ہے. میں نے قاسم شاہ صاحب کو سنا وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے گجرات کا فخر ہے پڑوس میں رہتے ہیں وہ بہت بڑا نام ہے. کہتے ہیں میرا ایک دوست ہے. میں نے پوچھا ابا جی آج کل کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ابا جی ریٹائر ہو گئے ہیں. تو مصروفیت کہا کوئی اتنی بڑی نہیں. گاڑی ہے ان کے پاس. ویسے تو ہم اپنے بزرگوں کو گاڑی لے کے دیتے جو سب سے نکمی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے ہونڈا سویک گاڑی لے کے دی ہے تو ماہانہ خرچ وہ کہتے ہیں 3-4 لاکھ روپیہ اڑا دیتے ہیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے؟ وہ کہتا ہے جب ہم بچے تھے تو اسی طرح یشی ساڑھے بھی پیوں نے کروائی سے. یہ کم جگہ پہ دیکھا گیا ہے ورنہ تو گن کے دیے جاتے. یہ بات مجھے اچھی لگی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی تو وہاں بھی میں نے سنائی. تو وہ وسیم مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا. جو بات آپ کو سنانا چاہ رہا تھا وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ والدہ کو کال کی کہ اماں جی کی کر رہے ہو؟ تو مجھے کہتی پتر ساگ بنا رہی ہیں کھانا ہی تھے آ جا. ساگ بنا رہی ہیں کھانا ہی تھے آ جا. وہ کہتا ہے مولانا میں 3 گھنٹے پہ ایئرپورٹ پہ تھا وہاں سے فلائٹ لی اور 7 گھنٹے میں پاکستان آیا اور ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا آ کے ساگ بھی کھایا تھا.
محبت کہاں سے ہواؤں فضاؤں میں اڑاتی ہوئی ماں کے قدموں میں لے آئی، اور ہم ایک ہی گھر میں رہ کے اجنبیوں والی زندگی گزارتی ہیں. ہم ایک ہی محلے میں رہ کے 6 ماہ ملاقات ہی نہیں کرتے. یہاں تک ہم نے دیکھا وہ کہتا ہے ابا جی تہاڈے نال اما جی تہاڈے نال ساڈا مرنا جیونا ختم، تسی مر گئے تے اسی نہیں آواں گے، اسی مر گئے تے تسی نہ آیا جی. ایسی نالائق اولاد بھی دیکھی، لاشا گھر میں تڑپ رہا ہے، محلے دار کہتا جا پتر منہ وے آیا، تیرا حق بنتا ہے اس کو غسل دو، قبر میں اتار کے آؤ. وہ کہتا زندگی میں کبھی نہیں ملا تھا تو اب کیوں ملوں، تھوک کے نہیں چڑھتا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. ماں باپ کو ٹائم دیا کرو یار، یہ بہت بڑی دولت ہے. یقین جانو نشہ پیدا ہوتا ہے طبیعت میں جب ماں باپ ہاتھ اٹھا کے یوں کہہ دیتے کہ یا اللہ ادھر تے کرم فرما دے، رحم فرما دے. تو ماں باپ کے ساتھ رابطے میں رہا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ کی ان کی قدر ان کی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. حضرت بڑے شفیق مہربان ہیں، بڑی محبت سے نوازتے ہیں. میں یہ 4تھا سال ہے حضرت، 4 سال سے مسلسل آ رہا ہوں، اور بڑی محبت سے حضرت اور حضرت کے بڑے بھائی محبت سے نوازتے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی، اللہ دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرمائے.